فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة، لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا نبادہ ہو رہا ہوا، وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی لیا، ایک حدیث گڑی لیا، ایک حدیث گڑی لیا، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا. وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے حدیثوں کے مفہوم کو بدلتے ہیں. یہ عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، اس لیے حضرت علی کا جو سارا مخالف لشکر ہے وہ فیا باغیہ کے اندر آتا ہے. معاذ اللہ بے ایمان کافر ہے. یہ مرزا جہلمی کا من گڑت ترجمہ ہے، من گڑت. فیا باغیہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، انہوں نے حضرت عمار کو بھی کر لیا. وہ جو صحابہ کو دھمکی لگائے، وہ جو کہے میں اس وقت ہوتا تو میری تلوار سے معاویہ نہ بچتا، اور آج اگر وہ موجود نہیں ہے تو میری زبان سے نہیں بچ سکتا، تو سیدنا معاویہ کو اس طرح صریحاً دھمکی دے محرم کے سینسیٹیو ماحول کے اندر، بجائے یہ کہ اس کے خلاف پرچے کو کاٹا جائے، اس کے لیے سہولت کاری کی جائے. جو بدبخت توہین کرے پرچہ ہو جائے. اس میں کون سا ایسا غلط مطالبہ ہے؟ جو مطالبہ کرے وہ غلط ہے، جو احتجاج کی کال دے وہ غلط ہے، وہ انتشار بلا رہا ہے. جو بدبخت توہین کرے اس کی آپ سہولت کاری کر رہے ہیں. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہ بے ایمان ایسی ہردہ سرائی کرتا ہے، کہتا ہے معاذ اللہ وہ گروہ جہنم کی دعوت دینے والا تھا. جہنم کی دعوت دینے والا وہی خارجی گروہ ہے جس نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور انہوں نے موقع پا کے بڑے بڑے کابر صحابہ کو شہید کیا. حضرت علی خود شہید ہو گئے. پھر دوسری عجیب بات پتہ کیا؟ حیران کو آپ حیران رہ جائیں گے. سیدنا امیر معاویہ کے خلاف ہردہ سرائی بھی کرتا ہے، اور آگے سے کہتا ہے رضی اللہ کہہ کے اگر انسان کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے تو گویا وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اللہ تو اس سے راضی ہے، میں ہی بدبخت ان سے راضی نہیں. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا، ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام، دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے. صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ بانگے دوحل اللہ اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دوحل ایک بات کر
اچھا آپ آ جاتے ہیں جو عمار بن یاسر کے حوالے سے، جو اکثر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی گروہ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کو آپ باغی گروہ میں شامل کرتے ہیں حدیث کی روح کے حساب سے، لیکن جو امام ابن تیمیہ ہیں ان کی کتاب منہاج السنہ، اس میں وہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ ان سب کا قول نقل کر کے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ باغی گروہ سے مراد قاتلین عثمان کو مانتے تھے۔ بالکل جھوٹ ہے جی، کوئی نہیں، دکھائیں کدھر ہے؟ امام شافعی کی کتاب موجود ہے نا، بتائیں کدھر ہے؟ تو یہ امام شافعی کو تو ابن تیمیہ کے بڑوں نے اس زمانے میں شیعہ کہہ دیا تھا۔ امام شافعی نے کیا اہل بیت کی شان بیان کی تھی؟ اہل حدیث آج دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں، میرے دیکھا دیکھی شروع ہو گئے ہیں، صحابہ و اہل بیت کانفرنس شروع کر دی ہے۔ تو میں سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، کیا امام شافعی اہل بیت کی شان بیان کرتے تھے؟ اس وجہ سے انہیں رافضی کہا گیا؟ اہل حدیثوں کو تو کوئی رافضی نہیں کہتا، کسی اہل حدیث کو جو ماموں کا دفاع کرتا ہو آج تک کسی نے رافضی کہا ہے؟ امام شافعی نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ انہیں رافضی کہہ دیا شان اہل بیت بیان کرنے کے اوپر؟ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ کچھ ڈیفرنٹ تھا۔ وہ امام موسیٰ کاظم کے شاگرد تھے۔ امام موسیٰ کاظم کا جو شاگرد ہوگا، آج کے جو سید ہے نا، ان کو پتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بنو امیہ نے کیا کیا ہے، اور وہ تو زمانہ ہی بالکل قریب کا تھا۔ امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 204 میں فوت ہوئے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے وہ صحابی ہیں، یعنی وہ صحابی ٹرم صحبت کرنے والے، یہ وہ والا صحابی نہ سمجھے گا، ٹرم استعمال کی جا سکتی ہے۔ انہیں پتا تھا کہ اہل بیت کے ساتھ کن لوگوں نے ظلم کیے ہیں، اسی وجہ سے ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا۔ وہ باتیں وہی کرتے تھے جو مودودی صاحب کرتے ہیں، جو میں کرتا ہوں۔ ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں اس پر گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں۔ باقی رہا معاملہ، سب سے بڑے کسٹوڈین سلف کے منہج کے یہ احمد بن حنبل کو کہتے ہیں، انہی کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ تو ابو الغادیہ شامی جس نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، جو صلح حدیبیہ کے صحابہ میں سے تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہیں گے ہم انہیں، وہ تو احمد بن حنبل خود لے کے آئے کہ انہوں نے شہید کیا اور وہ خود مانتے تھے۔ تو احمد بن حنبل کا کام تھا کہ وہ بتاتے کہ یہ ابو الغادیہ کو غلط فہمی لگی ہے، جو جنگ صفین میں موجود تھا اس کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے، جو مان رہا ہے کہ مجھ سے بندہ قتل ہوا ہے، اور 300 سال بعد 400 سال بعد آ کے لوگ کہہ رہے ہیں غلط فہمی ہو گئی ہے تو خوارج نے مارا تھا۔ جس نے مارا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ روتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ تو یہ معاملہ تو کلیئر ہے۔ ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب الحمدللہ وہ ریٹن میں بھی دے کے گئے ہیں، ویڈیو میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے کہ ابو الغادیہ شامی نے ہی ان کو شہید کیا تھا، انہوں نے ویڈیو میں ریکارڈ۔ شیخ ناصر البانی اور اس وقت جو اہل حدیث نے اپنا محدث اعظم پاکستان میں مانا ہوا ہے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، انہوں نے باقاعدہ رجوع کیا ہے کہ میں نے غلطی سے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ خوارج نے قتل کیا تھا، میں رجوع کرتا ہوں ابو الغادیہ نے کیا تھا، ان کی اجتہادی غلطی ہے۔ تو ایک بندہ جس کے اوپر اس وقت شیخ زبیر صاحب کے بعد کھڑے تھے غلام مصطفیٰ ظہیر، انہوں نے تو خود رجوع ریکارڈ کرایا اور میں نے اپنی ویڈیو میں چلا دیا ہے۔ وہ خود مانتے ہیں کہ آڈیو چلائی تھی میرے خیال، جی آڈیو، ہاں وہ اس میں ایک ویڈیو ہے ایک آڈیو ہے، جی وہ انہوں نے واٹس ایپ کسی کو بھیجی تھی، اللہ کا شکر ہے کسی کو بھیجی ہمارے تک پہنچ گئی الحمدللہ، ویڈیو میں آگے جرت بھی کرے نا، تو الحمدللہ انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث کے دباؤ میں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی تھی کہ خارجیوں نے مارا ہوگا، لیکن ان کو بعد میں حیا آئی کہ نہیں یار، حالانکہ یہ سٹیٹمنٹ ان کو دینا بنتا نہیں تھا، ان کو بہت پہلے سے پتا ہے کہ ابو الغادیہ نے مارا ہوا ہے۔ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب وہ اہل حدیث عالم ہیں جن کے ساتھ میں 5-5 گھنٹے بیٹھتا تھا۔ ہم فجر کے وقت بیٹھتے تھے نا تو زور کا وقت شروع ہونے والا ہو جاتا تھا، جامعہ عصریہ سے اٹھتے تھے۔ اس زمانے میں تو پتہ ہی نہیں تھا نا کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے پھر اہل حدیث کے ساتھ، نہ مجھے پتا تھا۔ شیخ زبیر صاحب کے بعد ہم غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب سے علم حاصل کرتے تھے، تو مجھے سب کچھ پتا ہے۔ اپنی نجی محفلوں میں ان کے کیا عقائد و نظریات تھے، مجبوری کی وجہ سے انہوں نے بعض جگہ کمپرومائز کیا، ادروائز انہیں بالکل کلیئر ہے۔ اب تو خیر انہوں نے آڈیو میں بھی مان لیا ہے، لہٰذا یہ تو مسئلہ ریزالو ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا خوارج نے مارا۔ یہ المستدرک الحاکم سے روایت لے کے آئے تھے خوارج والی، میں نے کہا وہ پیش کریں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اس میں تو خارجی وہ حضرت معاویہ کی جماعت کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس میں قتل عمار والی حدیث بھی وہ لے کے آئے ہیں، وہ خارجی پھر دوسرے ٹرم میں لے کے آ رہے ہیں، یعنی وہ امام وقت کی بیعت سے جو خارج ہوا مسلم شریف میں حدیث ہے۔ لہٰذا حاکم کی اگر کوئی روایت لے کے آئے گا پھر حضرت معاویہ کو آپ کو اس حوالے سے خارجی بھی کہنا پڑے گا، اور یہ خود ان کے صفی الرحمان مبارک پوری جنہوں نے الرحیق المختوم لکھی ہے نا، انہوں نے باقاعدہ جو شرح لکھی ہے ابن حجر اسقلانی کی کتاب فقہ الاسلام اردو ترجمہ پبلیکیشن ہے، انہوں نے شائع کی ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے مختلف ائمہ کے اقوال اور سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں فقہی مسائل لکھے ہیں، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ خارج ہوئے، خارج کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، باغی اور خارجی، یہ خارجی اس معنی میں نہیں استعمال ہوا۔ بلوغ المرام عربی میں نام ہے اور فقہ الاسلام اردو ترجمہ
اہل حدیث نے شائع کیا، اس کی شرح پڑھ کے دیکھ لیں. عربی میں انہوں نے صحیح لکھا تھا، اردو ترجمہ کیا انہوں نے نکال دیا، تو میں نے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا. پچھلے دنوں جو میری ویڈیو یہ گلے پھاڑنے والے بھائیوں کے بارے میں ریکارڈ ہوئی ہے، میں نے یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں. یہ تو پرانی باتیں ہو چکی ہیں. بہرحال اس کے باوجود ابن تیمیہ کے اوپر یہ جھوٹ کا پھر فتویٰ لگتا ہے. ابن تیمیہ نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے. ابن تیمیہ کو ہم کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ 8ویں صدی کا ایک مولوی تھا، اس سے زیادہ کیا ہے؟ کوئی وہ محدثین میں آتا ہے؟ بات کریں ہم سے پہلے 300 سال کے لوگوں کے. ہم تو مطلب ابن تیمیہ تو بعد کی چیز ہے یار. باغی کی سزا تو جو ہے وہ قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو قتل ہے. جی ہاں. تو پھر قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ جی قتل ہوئے ہیں نا. نہیں، سیدنا معاویہ اگر باغی تھے تو پھر ان کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو وہ تو آخری وقت میں انہوں نے قرآن نیزے پہ اٹھا لیا نا، تو بچ گیا، قتل ہو جانا تھا. اچھا، قرآن نیزے پہ اٹھا لیا تھا. یہ پورا تحقیم کا مسئلہ ہے، پوری ڈاکٹرین ہے نا. اب یہ اگر آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے تو بھائی یہ پوری نشست الگ ہے. موٹی موٹی باتیں. خلیفہ وقت کے لیے وہ پھر آیت ہے سورۃ الحجرات والی کہ مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرنا ہے. اور دیکھ لیں جو لوگ اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے نا، عبداللہ ابن عمر، ان کو بھی آخری وقت میں پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اسی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا، اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے، آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے، اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر آخری وقت میں کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی بات پہ غم نہیں ہے کہ میں نے کبھی کوئی نماز روزہ چھوڑا ہو. البتہ ایک چیز مجھ سے بھی سینڈل ہوئی کہ میں نے حضرت علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ، یعنی جو حضرت علی کے مخالفین تھے، باغی گروہ صفین والے، ان کے خلاف قتال نہیں کیا. یہ مجھے غم رہے گا. جو بات عبداللہ ابن عمر کو موت کے وقت سمجھ آئی، حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کو ان کی زندگی میں سمجھ تھی. اور دیکھ لیں آج تک دوبارہ خلافت نصیب نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس امت نے جرم ہی بہت بڑا کیا ہے. تحریک خلافت چلانے والوں، ذرا خلافت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے شخص کو بھی بے نقاب کرو جس طرح ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے، میں قرآن و سنت کی روشنی میں چیزیں کھول کر بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ احترام والا معاملہ اپنی جگہ رہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خلفائے راشدین کے مخالفین کی سپورٹ کرنا شروع کر دیں خلیفہ راشد کے مقابلے کے اوپر. جھوٹا الزام نمبر 6 وہ ہے حدیث عمار کے حوالے سے 2812 صحیح بخاری، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلائے گی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث پڑھ کے یہ ترجمہ بھی نہیں اردو میں کر سکتے. اس نے ترجمہ کیا اور اس سے پہلے بولا ایک حدیث گھڑی ہوئی، پھر اس کو یا ہی کہ پکڑا جاؤں گا، کہتا نہیں مفہوم گھڑا ہوا. مفہوم ہی نہیں کوئی گھڑا ہوا بھائی، مفہوم ہی چلی گیا ہے کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا. ترجمہ ہی نہیں کیا باغی جماعت. اور پھر ساتھ بولا معاذ اللہ. یہ مرزا جہلمی چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا. ایک حدیث گڑی لیا، ایک حدیث گڑی لیا، ایک حدیث گڑی لیا، یعنی مفہوم گڑا ہوا. حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا. اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا. امیر معاویہ نے قتل کیا تھا. امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے. جہلمی کہتا ہے نہیں جی نہیں، وہ تو گروہ جہنم کی طرف بلانے والے. معاذ اللہ کو معاذ اللہ، اور کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں اور اتنی میں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. اس سے یہ معاذ اور معاذ کا فرق ہی نہیں پتا. صحابہ کرام کا جو نام ہے نا، سعد ابن معاذ یا معاذ ابن جبل، وہاں تو پیش ہے، لیکن یہ جو معاذ اللہ اس پہ زبر ہے اور حدیث کے اوپر پڑھا ہے معاذ اللہ. استغفر اللہ، یعنی نبی اسلام کو سکھانا چاہ رہا ہے. یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں.
اور کہتا ہے یہ 2812 پڑھ کر صحابہ کرام کو بےمان اور منافق کہتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ, لعنت ہے جھوٹوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی صحابی کو منافق اور بےمان نہیں کہا. اگر میں منافق اور بےمان کہتا ہوں حضرت معاویہ کو یا عمر بن عاص کو یا مغیرہ ابن شعبہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین, تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہوں. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں درجنوں جگہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے, ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, اور آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. کیا میں نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے, حالانکہ اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھایا تھا؟ تو اگر میں ان اصحاب کو منافق مانتا ہوں تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. صرف نہ ایک مقدمے کا رخ بدل دیتے ہیں, جیسے ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ وہابی حضرات جب حدیثیں سناتے تھے تو دیوبندی بریلوی کہتے تھے یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. وہی گالیاں انہوں نے مجھے دینی شروع کر دی, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انجینئر صاحب کو دبانے کا, جس طرح ہمیں بریلویوں نے دبا لیا تھا. او بھائی تو دبا لیا سی, میں تو شاہی کوئی ہو رہا. ہاں, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیث عمار جو ہے 2812, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ سے میں نے نہ صرف ویڈیو میں بیان کروایا, حالانکہ حدیث بخاری مسلم میں تھی, اور میں ساتھ بیٹھا ہوں, ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہے, تاکہ یہ اپنے بڑے محدث کی بات, جسے وہ کہتے ہیں کہ عجم میں سب سے بڑے محدث شیخ زبیر زئی تھے رحمہ اللہ, اور عرب میں شیخ البانی. شیخ البانی نے تو حدیث عمار کے اوپر, اسی طریقے سے حدیث حوب کے اوپر سلسلہ حدیث صحیحہ میں سارے طرق جمع کیے ہیں, اور ظاہر حدیث بخاری مسلم کی ہے. میں نے ویڈیو میں شیخ زبیر صاحب سے ریکارڈنگ کروا لی تھی, اور ابو الغادیہ کا نام بھی اس میں مینشن ہوا ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا, جو صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں, صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئی ہے. نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح, یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا, ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا, تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے. بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے, اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا, تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے, مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعتیں, تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے ہیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. یہ خوارج نے نہیں قتل کیا تھا, یہ انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عمار کو قتل کر رہے تھے. بندے کا نام آیا ہوا ہے ابو الغادیہ, مسند احمد کے اندر موجود ہے. وہ خود روتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمار قتل ہو گئے. حاکم کے اندر موجود ہے, حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ صلح حدیبیہ والے اصحاب کو آگ نہیں چھوئے گی, میں اللہ سے امید کرتا ہوں, تو ابو الغادیہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں گرفت کی ہے ابن حجر اسقلانی کے اوپر, اور کہا کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام نے مخصوص کر کے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو آپ اس طریقے سے اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے. شیخ البانی, انہیں رافضی نہیں کہا انہوں نے. اور پھر ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالی, جیلم سے ہی پڑھ کے گئے, یہاں پڑھاتے بھی رہے. اس وقت شیخ زبیر صاحب کے بعد انہوں نے ان کی مسند کے اوپر انہیں بٹھا دیا.
انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے کسی زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عمار کو خارجیوں نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا تھا، لہٰذا میں رجوع کرتا ہوں۔ لو سامو، آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پیاری تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر پارے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ بانگے تو حل اعلان بات کر دی، کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے بانگے دوحل ایک بات کرتے۔ اور یہ غلام عثمان ظہیر صاحب کو ہر جلسے میں سٹیج پہ انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے، انہوں نے تو رجوع کر لیا کہ خارجیوں نے نہیں مارا، ابو الغادیہ نے مارا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب یہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ مجھ پہ توہین صحابہ کا الزام لگا دیتے ہیں، بلکہ قطر والوں نے قعقاع ابن عمرو التمیمی کے اوپر فلم بنائی ہے، جس طرح حضرت عمر پہ بنائی ہے نا، انہوں نے قعقاع کے اوپر بھی بنائی ہے، جس کے بارے میں حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے یہ قعقاع۔ یہ جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے کمانڈروں میں تھے، تو اس میں چونکہ جنگ صفین بھی آئی تھی تو وہ انہوں نے باقاعدہ فلم میں وہ سین فلمایا کہ عمر بن عاص آ کے حضرت معاویہ سے کہتے ہیں کہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، جو مسند احمد کی حدیث ہے، جو حاکم میں موجود ہے۔ آگے سے حضرت معاویہ نے کہا کہ ہم نے کہاں سے قتل کیا ہے، نہ علی لے کے آتا ساتھ اور نہ عمار قتل ہوتا، اتنی باطل تعویل کی، اور کہا اپنے پیشاب میں پھسل رہا ہے، خود بتا رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ ہم نے مار دیا ہے، تو یہ کہا کہ یہ قصور علی کا کیوں ساتھ لے کے آیا تھا؟ پھر حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت علی نے پھر آگے سے پھکی دی کہ کیا حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ وہ ان کو ساتھ احد میں لے کے آئے اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے الزامی جواب دیتے ہوئے کوئی اس قسم کی بات کرنا کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے۔ حضرت علی نے یہ بات کی، یہ انہوں نے اس فلم میں فلمائی ہے۔ فليتقدم بين الصفين محتسبا أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد۔ اور خود سیرت الرسول جو ان کے وہابی فرقے کے امام محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے تھے، سیرت الرسول کتاب یہاں سے آپ کو مل بھی جائے گی، اس کا PDF بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے، انہوں نے یہ نقل کیا ہے اور حضرت علی کی پھکی بھی ساتھ نقل کی ہے۔ انہوں نے تو اس سے بھی آگے لکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا بلکہ قتل عثمان کا الزام بھی لگا دیا، لو سامو، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بری کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا سیرت رسول کتاب میں کہ بنو امیہ کے لوگ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بلندی کی۔ جو یہ کہتا ہے سب کا ترجمہ جو ہے وہ تنقید ہے، وہ تو موجود ہے صحیح مسلم میں، لعن اللہ ابا التراب، اور وہ کوئی نامعلوم آدمی نہیں تھا، گورنر تھا آل مروان کا، حاکم تھا، اور یہ صلح حسن کے بعد ہو رہی ہے۔ جو کہتے ہیں صلح حسن نے سب کچھ ختم کر دیا، وہ آخری پوائنٹ میں نے صلح حسن کے حوالے سے رکھا ہوا ہے، کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جی سب کچھ ختم ہو گیا، ہاں حسین کو شہید کر دیا،
حضرت حسن کو زہر دے دیا, ختم ہو گیا سب کچھ. اس طرح نہیں ختم ہوگا. کربلا قیامت تک تمہیں ہانٹ کرے گی انشاءاللہ تعالی, بچو گے نہیں. تو اس طرح یہ ساری چیزیں الحمدللہ ڈاکومنٹڈ ہیں, ویڈیوز کی شکل میں موجود ہیں. ان کے جو اپنے ایک بڑے محدث گزرے ہیں انڈیا سے, صفی الرحمان مبارک پوری, جنہوں نے الرحیق المختوم کتاب لکھی, جسے سعودیہ کا سب سے بڑا ایوارڈ ملا تھا سیرت کی کتاب کا, اردو میں اویلیبل ہے. اسی بندے نے ابن حجر اسقلانی کی جو کتاب ہے بلوغ المرام, فقہ الاسلام ہے, آپ سمجھ لیں بلوغ المرام, جس امام کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ انہوں نے نقل کیا ہے. اس میں ایک جلد میں اہل حدیث نے وہ پرنٹ کی ہوئی ہے. اس کی شرح میں انہوں نے عربی میں اس کی شرح لکھی, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور خروج کیا. خروج کا لفظ لکھا ہے, انہوں نے اردو ترجمے میں یہ چیز کاٹ کے بالکل الٹ کر کے لکھ دی. وہ پکڑی گئی, اور جب میں نے ان کے مولوی کی یہ چیز ہائی لائٹ کی تو کہتے ہیں اتنے بڑے عالم کا نام اس طرح لے رہا ہے. علماء یہود کا کردار کریں گے تمہارے مولوی تو ان کا نام پھر اسی طریقے سے لیا جائے گا نا, کہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو تمہارے اپنے گھر کی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود یہ مانتے ہیں. ابھی یہاں پر ضمن مجھے یاد آیا, انہوں نے آج کل ایک نیا بہانہ نکالا. وہ کہتے ہیں جو بخاری کی 2812 حدیث ہے نا, اس کا ایک طریق جو ہے وہ المستدرک للحاکم میں, اس میں تو الفاظ ہیں خوارج سے متعلق حدیث ہے یہ, کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو میں نے ان کو کہا تھا یہ آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر آپ اس کو خوارج کے اوپر لے جائیں گے تو پھر یہاں پر خارجی انہوں نے آپ کے ماموں کو کہا ہوا ہے. ہاں, کیونکہ اسی چیپٹر میں آگے موجود ہے کہ حضرت عمار کو حضرت معاویہ کے فوجی نے قتل کیا تھا, اور وہ صحابی تھا ابو الغادیہ, جس کا میں پہلے ذکر کر چکا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب شجرہ میں سے تھا. وہ خارجی ان معنوں میں کہ امام وقت کے خلاف خروج کیا, جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو امام وقت کے خلاف خروج کرتا ہے. اس اعتبار سے یہ جو خارجی والی ٹرم ہے نا, وہ حضرت علی کے سارے مخالفین پر بولی جائے گی. ویسے آپ اصطلاحاً بات کریں تو اصحاب جمل, اصحاب صفین اور اصحاب نہروان, یعنی نہروان والے. لیکن اگر آپ خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی بات دیکھیں تو یہ تینوں گروہ ہی خلیفہ کی بیعت سے خروج کرنے والے ہیں. تو وہ اگر آپ پیش کریں گے تو وہ آپ کے لیے خطرناک بات ہو جائے گی. اور تمہارے صفی الرحمان مبارک پوری نے تو خود مان لیا کہ یہ بغاوت بھی تھی اور خروج بھی تھا. خارجی کا لفظ تو انہوں نے بھی استعمال کیا ہوا ہے, لوزامو. اب انہوں نے پچھلے دنوں نے ایک نیا ایک ڈھکوسلا شروع کیا. وہ کہتے ہیں وہ تو حضرت زبیر کے قاتل کو بھی حضرت علی نے کہا تھا ابن جرموز کو, المستدرک الحاکم میں ہے, مسند احمد میں, کہ صفیہ کے بیٹے کے قاتل کو میں جہنم کی خوشخبری سناتا ہوں, کیونکہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا تھا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے, اور زبیر جو ہے وہ میرا حواری ہے. پہلی بات ہے یہ نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر کے قاتل کو جہنمی نہیں کہا تھا, حضرت علی نے کہا تھا. پہلی تو کلیریفیکیشن یہ ہے, نبی علیہ السلام کا اتنا فرمان تھا کہ زبیر میرا حواری ہے. دوسری بات, اس بنیاد پہ تم باغی جماعت کو کیسے کور کر رہے ہو؟ وہاں انڈیویجول کی بات ہوئی ہے. اس سے اس نے پتا کیا پلی لی ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں ابن جرموز تو حضرت علی کا فوجی تھا, اس نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر حضرت علی کی جماعت بھی جہنمی ہوگی. جماعت کا تو ذکر ہی نہیں اور حدیث بھی نہیں, حضرت علی کا قول ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن وہ انڈیویجول کے بارے میں ہے. تمہارے ماموں کی جماعت کے بارے میں تو آیا ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. یہاں ہے کہ زبیر کا قاتل جو ہے وہ جہنم میں, اور وہ بھی حضرت علی کا قول. جماعت کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ بعد میں پھر خارجی ہو گیا تھا ابن جرموز. اس طرح یہ چیزیں جوڑ کے نا اپنی مرضی کا رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسی ایسی باطل تعویلات ماموں کو بچانے کے لیے. اور ہوتا کیا ہے, وہ جتنی باطل تعویل کرتے ہیں نا, میں جب اس کا علمی جواب دیتا ہوں تو میں تو دسا قیامت دن ماموں نے پہلے انہوں کا گربان پکڑنا ہے, دوے پراواں دا, کہ جو کچھ تو انجینئر کو تسی کروایا نا تساں دویاں نے 1400 سال کسی نے نہیں سی کیتا, تہاڈی وجہ نال کیتا ہے انہیں سارا کچھ. کیونکہ یہ بولتے ہیں, جب میرے اوپر الزام لگاتے ہیں تو میں تو پھر کھول کے بات سامنے رکھتا ہوں کہ یہ بات اس طرح نہیں تھی, یہ یوں تھی. تو اس قسم کے کئی ایک پوائنٹ یہ اٹھاتے رہتے ہیں اور میں ساتھ ساتھ جواب دیتا رہتا ہوں. ایک اور انہوں نے پوائنٹ اٹھایا جس سے ہی مسلم میں حدیث ہے کہ جب مسلمانوں کے 2 گروہ ہو جائیں گے تو تیسرا ایک گروہ اس میں سے نکلے گا, اور اس گروہ کے خلاف وہ گروہ قتال کرے گا جو اقرب الی الحق ہوگا. تو حضرت علی زیادہ حق کے قریب تھے, دوسری جماعت بھی حق والی تھی لیکن کم, کیونکہ حضرت علی نے خوارج کے خلاف قتال کیا تھا, جو بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا. اقرب الی الحق.
اقرب الی الحق کا مطلب یہاں پر حق والا ہے. مخالف جماعت جو جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیسے حق پر ہو سکتی ہے؟ اقرب الی الحق کا مطلب ہے حق والا. اس کا ثبوت سورہ ال عمران میں منافقین کے بارے میں ہے. غزوہ احد والے دن وہ ایمان سے زیادہ کفر کے نزدیک تھے. تو مجھے بتائیں کیا منافق میں کوئی ایمان بھی ہوتا ہے؟ لیکن الفاظ یہی ہیں کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان سے زیادہ غزوہ احد کے دن. تو یہ عربی لنگوسٹک کا سٹائل ہے. ہمارا عقیدہ وہ ہے جو یہ کہتے ہیں سلف کا فہم. سلف بھی ان کے لیے امام اجری رہ گیا ہے, احمد بن حنبل رہ گیا. وہ سلف تو اہل بیت اور صحابہ ہیں. سن کبرا البیہقی میں موجود ہے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں, جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ ان کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ کیا ہوا ہے. رسول اللہ کی گارنٹی ہے ان کے لیے. عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل صفین حضرت معاویہ کی جماعت کو یہ نہ کہو یہ کافر ہوئے ہیں, یہ کہو یہ ظالم اور فاسق ہے. کیا الفاظ ہیں؟ ظالم اور فاسق. کہتے ہیں سلف کا فہم. لو سامو, آج میں جمل اور نہروان کو ڈسکس نہیں کر رہا, ورنہ وہاں پہ بھی حضرت عمار ابن یاسر کے جو خطبات ہیں بخاری کے اندر وہ موجود ہیں. الحمدللہ ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں الحمدللہ. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں جمع کی ہیں, وہ اینڈ میں تعارف کروا دوں گا. پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بھی یاد کر لے, جو ابو محمد حارثی المتوفا 340 ہجری نے نقل کیا کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو اہل شام جنگ صفین میں حضرت معاویہ ان کی جماعت کے اوپر تلوار اٹھا لیتے حضرت علی کی سپورٹ میں. اس لیے اہل شام ہم سے بغض رکھتے ہیں.